اب میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے کیا ہے، اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ پی ٹی آئی کیوں بہت ایجیٹیشن کی طرف نہیں جا رہی۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، اب دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، میری اطلاع یہ ہے جس کو آپ اور میں ہم دونوں ایک پیج پر ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹرک کی بتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو انگیجمنٹ پی ٹی آئی کی جو چل رہی ہے، تحریک تحفظ پاکستان کی جو انگیجمنٹ چل رہی ہے، جہاں جہاں چل رہی ہے، وہ بہت پر اعتماد ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ ٹھیک طرف جا رہی ہے، اور یہ حکومت بجٹ کے بعد ان کے لیے چیزیں وہ نہیں رہیں گی۔ اچھا، میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کچھ مہربان ہیں وہ اتنا سا کلپ لگا کے نکال کے کہہ دیتے ہیں کہ صدیق جان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ کے بعد جو ہے وہ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ میں دوبارہ یہ بتا دوں کہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے گراؤنڈ کے اوپر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ بدلنے جا رہی ہے۔ میرے سامنے نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی طبی سہولیات مل رہی ہوں، ان کی فیملی سے کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہوں، ان کے بے گناہ اسیران کے لیے کوئی آسانی ہوئی ہوں، ان جیل میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ ہو، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کے کیسز لگ رہے ہوں، عدالتوں کے اندر کوئی چیز بہتری ہو رہی ہو، کوئی عام آدمی کے لیے بہتری ہو رہی ہو، کوئی مطلب میرے سامنے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بدلنے جا رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ انگیجڈ ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ میرے مطابق یہ ٹرک کی بتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت حکومت جتنی پھنسی ہوئی ہے اے جے کے اندر، کے پی کی جو صورتحال ہے، بلوچستان کی جو صورتحال ہے، بارڈرز کی جو صورتحال ہے، اکانومی کی جو صورتحال ہے، اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں ہو سکتا تھا کہ اپوزیشن ایکٹیو ہوتی، لیکن اپوزیشن ایجیٹیشن تو دور کی بات ہے، نیریٹو بنانے کے لیے بھی اگریسو نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک آپ اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کمپرومائزڈ ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں، بزدل ہیں، چابی والے کھلونے ہیں، لیلے ہیں، اردلی ہیں، یہ آپ کا اور میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی اپوزیشن تحریک تحفظ پاکستان اس لیے ایجیٹیشن کی طرف نہیں جا رہے کہ ان کی جہاں بھی انگیجمنٹ چل رہی ہے وہ بالکل بہترین انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے ایجیٹیشن کی طرف جانے کی، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ ہاں، میرے سے اگر آپ پوچھیں، میں جو دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر 2 لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست انگیجڈ ہیں، تحریک تحفظ پاکستان کی اپنی انگیجمنٹ چل رہی ہے، تینوں یہ دعویٰ کریں کہ انگیجمنٹ بہترین اس میں جاری ہے، سندھ میں جاری ہے، لیکن ان تینوں کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب تینوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، تو بہرحال تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بھی انگیجمنٹ چل رہی ہے وہ بہترین انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اسی لیے وہ کوئی بہت ایجیٹیشن کی طرف نہیں جا رہے۔ اور پھر ان کی جب ان سے بات ہوتی ہے وہ ایک بات تو ٹھیک کرتے ہیں نا کہ بھائی لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں، لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ان کے حق میں ایک لفظ لکھتے ہوئے ڈر رہے ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، یعنی اتنا لکھنے کی کوئی جرات نہیں کر رہا۔ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ دکھا دیں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو باہر بیٹھے ہیں وہ ڈٹ کے کھل کے لگے ہوئے ہیں، اے جے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پنجاب میں مجھے دکھا دیں کہ 5000 لوگ، 13 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے کچھ 6-7 کروڑ فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ہوں گے، مجھے کو 5000 انڈیپینڈنٹ لوگ دکھا دیں جنہوں نے اتنا لکھا ہو کہ یار کشمیریوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اتنا جملہ لکھا ہو۔ ایسا خوف ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پہ، کہ ایک لفظ لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جو تحریک تحفظ پاکستان یا تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ جو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے لے جانے کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ نہ ایک جملہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک جملہ لکھنے کی جرات نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، اتنی لوگوں کے اندر خوف ہے 26 نومبر اور مرید کے بعد اور جو کچھ اے جے کے اندر ہوا ہے۔ اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کال دے دیں تاکہ 1.5 ہمارا کارکن نکلے، وہ گولیاں کھائے مزید جانے جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر 26 نومبر کو ہوا، مرید کے اندر ہوا یا کشمیر کے اندر ہوا، اس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ کھا پی گئے اگلے، کسی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، انٹرنیشنلی بھی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کی حکومت ایک پیج پر ہے۔ جب امریکہ آپ کے ساتھ ہے تو کون سا یو این، کون سا ہیومن رائٹس، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ایسے موقع کے اوپر کوئی اس طرح کا مس انڈیویچر جو ہے وہ عمران خان کو مزید نقصان پہنچائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ بہرحال جی، میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھ دیتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ آگے ہونے والے تو 3-4 فگرز ہیں، اور یہ وہ فگرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے فنگر ٹپس کے اوپر ہونے چاہیے۔ حکومت نے
پچھلے 4 سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں سے 4365 ارب نکالا ہے، اور ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ پیٹرولیم لیوی 160 روپے ہوگی، یعنی 1 لیٹر جب آپ پیٹرول ڈلواتے تھے تو 160 روپے حکومت کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ پھر اگلے حکومت نے IMF کو لکھ کے دیا ہے کہ اگلے 5 سال میں حکومت عوام کی جیبوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 10,780 ارب روپے نکالے گی۔ پھر اگلا فگر سنیں، حکومت نے 2017 سے لے کے 2025 تک 8 برسوں میں IPPs کو جو دیے ہیں وہ 8,623 ارب دیے ہیں، جو 40 ارب ڈالر بنتے ہیں، اور جو کل سرمایہ کاری ہوئی تھی IPPs لگانے کے لیے وہ 35 ارب ڈالر تھی، اور کئی IPPs جو ہیں وہ 2045 تک چلتے رہیں گے۔ یہ میاں صاحب اور بے نظیر بھٹو اور ان ساروں کا پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے، اور ہر سال کیپیسٹی چارجز کی مد میں IPPs کو 2200 ارب روپے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ 6,000 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے، اور سرکولر ڈیٹ سے مراد یہی ہے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو بجلی دی جاتی ہے اور پھر ان کا وہ بل جمع واپس نہیں آتا، پھر جو لائن لاسز ہوتی ہیں، اور جو یہ گیس ہے جو ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، جس کے بل نہیں آتا، یہ وہ سرکولر ڈیٹ کہلاتا ہے، 6,000 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے حکومت نے پچھلے 4 برس میں اندرونی اور بیرونی طور پہ 42,000 ارب قرضہ لیا ہے، کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور دینا کس نے؟ پاکستان کی آنے والی نسلوں نے، پاکستانیوں نے 45,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں کسانوں کا 5-6 ہزار ارب کا نقصان ہو گیا ہے، اور ابھی بھی ان کو مہنگی کھاد مل رہی ہے، مہنگا بیج مل رہا ہے، مہنگی ادویات مل رہی ہیں، اور جو کھاد ہے وہ غیر معیاری، بیج غیر معیاری، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے جسے آپ کہتے ہیں ریگولیٹر جو اتھارٹیز ہیں وہ ساری کمپرومائزڈ ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق 25 سرکاری کارپوریشنز کو مجموعی طور پر 832 ارب روپے کا نقصان ہوا ایک سال میں، اور یہ کہاں سے پورا کیا جاتا ہے؟ عوام سے ٹیکس لے کے پورا کیا جاتا ہے۔ 832 ارب روپے 25 سرکاری کارپوریشنز نے نقصان کیا، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے تنویر ہاشمی صاحب کی خبر ہے کہ وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال 2025 میں سرکاری ملکی اداروں کے خالص خسارے میں 300% اضافہ ہوا ہے، ایک سال میں خسارے میں 300% اضافہ ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان NHA کا ہوا ہے۔ یہ جو آپ اتنا ٹیکس بھی دیتے ہیں جو ٹول پلازے اور موٹر وے اور یہ وہ، اس کے باوجود NHA کو 294 ارب روپے کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے NHA کا، اندازہ لگائیں۔ اور اس کے بعد پھر باقی اداروں کا بھی لکھا ہوا ہے۔ پچھلے 4 سال میں اور کیا ہوا؟ ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی، کنسٹرکشن کا شعبہ بیٹھ گیا، غربت پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، برین ڈرین یعنی ہمارے جو سکلڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا پاکستان سے جانا پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخی کم ترین سطح پر ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، فیکٹریاں، ملیں اور انڈسٹری نئے لگنے کی بجائے پہلے والی بھی بند ہو رہی ہیں، تاجروں کا کاروبار متاثر ہو چکا ہے۔ اس سال پاکستان میں آبادی کے تناسب سے سب سے کم ملکی تاریخ کی قربانی ہوئی ہے عید الاضحیٰ۔ پھر تنخواہ دار طبقہ اور مڈل کلاس اس کی بس ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، قوت خرید گھٹ رہی ہے، تعلیم اور علاج مشکل ہو رہے ہیں، خاص طور پر ہیلتھ کارڈ ختم ہونے کے بعد ادویات کی قیمتوں میں 300% اضافہ ہو چکا ہے، بجلی، گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عوامی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، گھروں کے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، نوکریوں کے جو مواقع ہیں وہ بڑھنے کے بجائے پہلے سے جاری نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، کسان سے سستی گندم خریدی گئی اور اب قیمت اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ عوام کو مہنگا آٹا مل رہا ہے، ماحولیاتی اور فضائی آلودگی کے اوپر پچھلے 4 سال میں کوئی کام نہیں ہوا جو اصل پاکستان کے لیے تھریٹ ہے۔ پاکستان دنیا کے 5 ملکوں میں ہے جو سب سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہیں۔ GDP گروتھ اس سے بہت پیچھے ہے جہاں عمران خان GDP گروتھ چھوڑ کر گئے تھے۔ کرپشن، مایوسی اور ناانصافی میں اضافہ ہوا ہے، بجٹ خسارہ اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے۔ مدثر علی رانا کی خبر کے مطابق پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 34 ارب 75 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ یعنی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں، جو ہم چیزیں خریدتے ہیں دنیا سے اور جو بیچتے ہیں، اس میں تقریباً فرق 35 ارب ڈالر کا ہے۔ امیروں سے ٹیکس لینے کے بجائے غریبوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے مہتاب حیدر صاحب کی خبر کے مطابق پچھلے 5 برسوں میں حکومت نے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 50 کھرب روپے جمع کیے ہیں۔ 25 سے زیادہ انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں، حکومتی اخراجات اور عیاشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، غریبوں کے لیے پناہ گاہیں اور لنگر خانے بند کر دیے گئے، احساس کو پروگرام بند کر دیا گیا، 200 یونٹ تک بجلی فری کرنے کے جو دعوے کر کے آئے تھے وہ 200 اور 300 یونٹ تک بجلی لوگوں کے لیے مزید مہنگی کر رہے ہیں۔ کامران خان صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک سروے رپورٹ دکھائی جس کے مطابق 70 سے 80% کمپنیز جو ہیں
وہ پاکستان میں انہوں نے نئی سرمایہ کاری روک دی ہے. HEC کا بجٹ 65 ارب روپے تک اس کو وہیں پہ روکا ہوا ہے, اور اساتذہ کی تنخواہوں پر اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں. لائق جو لیکچررز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. خطے کی سب سے مہنگی بجلی اور گیس پاکستان میں ہے, خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان میں ہیں, اور ڈیمز کی صورتحال یہ ہے کہ 500 ارب چاہیے تھا رکھنا, اور ٹوٹل 150 ارب کے قریب رکھا جا رہا ہے بجٹ میں. تو یہ تو باقی بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی ناکامیاں ہیں. عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد یہ ملک کے ساتھ ہوا ہے, جو میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں. چیزیں نہیں چل رہی, چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں, چاہے وہ معاشی ہوں, سیاسی ہوں, سیکیورٹی وائز ہوں, ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ چیزیں بالکل ہاتھ سے نکل رہی ہیں, تو اب اس لیے ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سنجیدہ ہے, اور اس چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے, اور کچھ مہینوں کے لیے ایک قومی حکومت ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ڈیزاسٹر ہوگی. حل وہی ہے کہ عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا, عمران خان کو اقتدار دیا تھا, عمران خان کے حوالے اقتدار کریں, وہ جانے ملک جانے, اور وہ ملک چلا لے گا, قوم اس کے ساتھ ہوگی. جو قربانیاں لوگوں کو دینی پڑیں گی لوگ دے دیں گے. لیکن موجودہ حکومت جس کو مسلط کیا گیا ہے, جس کو عوام نے مسلط کیا تھا, نہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئی تھی, نہ یہ عوام کا سوچیں گے, نہ یہ ڈلیور کبھی انہوں نے کیا ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ یہ کریں گے. جب تک یہ رہیں گے ڈیزاسٹر رہے گا, اور پاکستان کو مزید نقصان ہوتا رہے گا. لیکن دوبارہ اس کا اختتام یہیں پہ کروں گا کہ جو سہیل وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ چیزیں کیونکہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں, تو اب شاید اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. اور تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف اسی لیے ایجیٹیشن کی طرف اس طرح نہیں جا رہے, بہت زیادہ چیزیں سخت نہیں کر رہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ درست طرح سے آگے بڑھ رہی ہے, جسے آپ اور میں ٹرک کی بتی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ درست ہے. اب اگلے چند ہفتے فیصلہ کر دیں گے کہ وہ ٹھیک تھے یا آپ اور ہم ٹھیک تھے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.